مریم نواز کو آپ موقع دیں گے کہ مقابلہ کیا جائے، جس طرح وہ دعویٰ کرتے ہیں 100 روزہ مقابلہ کرے پر جان سے کر دیا، تو کہتی کہ بطور وزیر اعلیٰ؟ جی ماشاءاللہ، ہمارا تو بیسیکلی دکھایا نہیں گیا، لیکن الحمدللہ وہ جو ہمارے فائنانس ایڈوائزر نے 100 دن کا ہمارا بتایا ہے، تو الحمدللہ ہم صوبے اور پاکستان کی تاریخ پہلی حکومت ہے کہ پہلے 100 دن میں اسٹیٹ بینک نے 1 روپے قرضہ بھی نہیں لیا۔ اس کے علاوہ پہلی دفعہ تاریخ میں کسی بھی حکومت نے 100 ارب روپے کا سرپلس بجٹ دیا۔ اس طرح جو ہے ہم نے اپنے جو لائبلٹیز تھیں ہماری، جو پیچھے سے آ رہی تھی ہماری ہیلتھ کارڈ کے حوالے سے اور ڈپارٹمنٹ سے پینشن کے حوالے سے، ان کو بھی ہم نے بہت بڑا جو ہے ہم نے اس پہ کام کیا ہے۔ ہیلتھ کارڈ ہمارا ماشاءاللہ دوبارہ شروع ہے، بہترین کام ہو رہا ہے۔ ساتھ ساتھ جو ہے ہمارے جو ایسے کچھ سیکٹرز ہیں جن میں ہمارا پوٹینشیل ہے ریونیو جنریٹ کرنے کا، اس پہ ہم نے کام شروع کر دیا۔ ہم اسی میں زیادہ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں تاکہ ہم بیسیکلی ویژن ہے عمران خان کا، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم سیلف سسٹینیبل ہو جائیں تاکہ صبح اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے۔ تو ماشاءاللہ اس کے لیے ہم نے جو بھی کچھ اور کام ابھی شروع کر دیے ہیں ان 100 دنوں میں، 2028 تک 800 میگا واٹ اور بجلی ہم بنا لیں گے خود، جس کا نیشنل گرڈ سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ اس کو پھر ہم لے کے جائیں گے ٹرانسمیشن لائن انڈسٹری میں، اور ہم آدھی قیمت پہ جب دیں گے بجلی تو ظاہری بات ہے انڈسٹری آئے گی، اس سے ہمیں ریونیو بھی آئے گا، روزگار بھی آئے گا۔ باقی روزگار کے لیے ہم نے بہت بڑا پیکیج دیا، تقریباً 1 لاکھ نوجوانوں کو ہم بچیوں کو روزگار دے رہے ہیں، انٹرسٹ فری لون دے رہے ہیں۔ ساتھ ساتھ ہمارے ماشاءاللہ جتنے بھی ہماری چیزیں ہیں فلائی ہیں، ہم نے ایک فلائی قسم کی ایک صوبے کو جو ہے ایک فلائی صوبہ بنانا ہے انشاءاللہ۔ اور جو ہمارے ڈیولپمنٹ سیکٹر میں ہمارا جو تھرو فارورڈ تھا 13 سال کا، اس کو بھی ہم نے کم کر کے 6 سال پہ لے ہیں۔ یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے، آج تک کسی نے تھرو فارورڈ بڑھایا تو ہے، کم نہیں کیا۔ ہم نے 13 سال کے تھرو فارورڈ کو 6 سال پہ لائے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ ایک بہترین طریقے سے کام ہو رہا ہے، بہترین ٹیم ان پلیس ہے۔ مزید اچھے پرفارمنس کو دیکھ کے ٹیموں میں تھوڑی تبدیلی بھی ہم لا رہے ہیں انشاءاللہ۔ ہمیں تھوڑا ایشو ہے، ہم نے آفیسرز کی ڈیمانڈ کی ہے لیکن وہ ہمیں نہیں دیے جا رہے ہیں یہاں سے، اس کے اوپر ہمارا کنسرن ہے بہت زیادہ، اور بڑی زیادتی بھی ہے کہ ہمارا اپنا ایک صوبہ ہے اور اس کے اندر باقی صوبوں کو افسران مرضی کے دیے جا رہے ہیں، ہمیں نہیں دیے جا رہے۔ لیکن چونکہ ہم نے کام کرنا ہے اور ساتھ ساتھ یہ مسائل بھی چل رہے ہیں۔ اور جو بانی پی ٹی آئی نے اس تناظر کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ اس دن آپ نے ملاقات بھی کی ہے، تو آپ میرے خیال میں بغیر میڈیا سے گفتگو کی، وہاں سے روانہ بھی ہوئے ہیں اڈیالہ جیل سے، تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ میں یہی کہوں گا کیونکہ جو خان صاحب کی جو تحفظات ہیں بالکل ٹھیک ہیں، کیونکہ ملاقات کے لیے جب عدالت نے آرڈر دیا ہوا ہے وہ نام دیتے ہیں، وہ نام نکال لیے جاتے ہیں۔ ملاقات کے لیے جو ہے ان لوگوں کو نہیں چھوڑا جاتا جن سے خان صاحب ملنا چاہتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کو مانیٹر کیا جا رہا ہے، اداروں کے ذریعے مانیٹر کیا جا رہا ہے، اس پر انہوں نے کیس بھی کیا ہوا ہے۔ تو یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جو ان کا فنڈامنٹل رائٹ ہے، اور ظاہری بات جب آپ کا فنڈامنٹل رائٹ جو آپ سے لیا جائے گا تو آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ آئین کے مطابق اس کے لیے آواز اٹھائیں، اور ہم اٹھا رہے ہو۔ اگر خان صاحب نے بھوک ہڑتال کی تو یہ پتہ ہو سب کو کہ یہ بھوک ہڑتال خان صاحب کی نہیں ہوگی، یہ پورے پاکستان میں پوری دنیا میں ایسی بھوک ہڑتال ہوگی ان کی جڑیں ہل جائیں گی۔ ننڈا پور صاحب رات کو خان صاحبہ نے کہا کہ خان صاحب کبھی بھی نہیں کہیں گے کہ آپ لوگ میرے لیے نکلیں، تو وہ کہہ رہے ہیں انتظار مت کریں، نکلیں آپ لوگ نے جلسہ بھی کینسل کر دیا۔ خیری بات یہ ہے کہ ہم ہمیشہ سے قانون کی پاسداری کرتے ہیں۔ آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اب عدلیہ میں جو انہوں نے عدلیہ کے آرڈر کو جس طریقے سے ایک کمشنر لیول ہے، ڈپٹی کمشنر لیول کا بندہ اس طرح کرتا ہے، تو آج ہم رویہ دیکھتے ہیں کہ کیا عدلیہ نے پہلے خط لکھا تھا، اس خط میں انہوں نے بڑا کلیئر لکھا کہ ہم پہ دباؤ ہے۔ اسی میں نے جلسے میں کہا مانسیرا میں کہ اگر آپ پہ دباؤ ہے ہمیں بتائیں کس کا دباؤ ہے، ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ اور پھر اگر ہم یہ سمجھتے ہیں آپ یہ کریں گے اور آپ سے نہیں ہو رہا، انصاف نہیں دے سکتے آپ، تو پھر ہمارا آئین کے اندر ہمیں پروٹیکشن ہے اس چیز کی کہ ہم اپنا حق خود لینے کے لیے اپنا پرامن پروٹیسٹ کر سکتے ہیں۔ باقی جو آپ بات کر رہے ہیں کس نے کیا کہا کس نے کیا نہیں کہا، ہم نے فالو کرنا ہے عمران خان کو۔ عمران خان نے کیا کہا، ان کا کیا حکم ہے، ہم نے اس پہ چلنا ہے، باقی ہم نہ کسی کو جواب ہم نے ٹیکس کم کیا بجلی ہم نے ٹیکس کم کیا ہے ماشاءاللہ 50% ریڈکٹ کیا ہم نے ٹیکس کو۔ ہاں کوئی سیکٹر میں ایسا ہے کہ ریونیو بڑھانے کے لیے وہ بہت کم تھا، لیکن وہ سیکٹر عوام کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ جو عوامی چیزیں ہیں ان میں ہم نے ٹیکس کم کر دی ہے۔ باقی جو ہماری چیزیں ہیں جن سے ہمارا ریونیو آنا ہے، جو عوام سے منسلک نہیں ہے، انڈسٹری سے منسلک ہیں، باقی شعبوں سے منسلک ہیں، تو ہماری یہ پالیسی ہے کہ ہم نے غریب کو جو نیچے رہ گئے ہیں، غربت کی سطح سے نیچے لوگ آ گئے، ان کو ہم نے ریلیف دینا ہے، اور ہم نے ان لوگوں کو جو ایک
माफिया जिसको हम कहते हैं, तो उनको हमने टैक्स करना है। इसके पहले टोबैको को भी हमने टैक्स बढ़ाया है, वो पिछले हमने टैक्स बढ़ाया है, उसका हम स्टैंड लेंगे और हम बढ़ाएंगे, चाहे हमें उसके लिए एक तरफ हुकूमत ना हो से बिजली के बिल की वजह से शुक्र है किसी ने ये सवाल कर लिया है। इतनी बड़ी बड़ी बातें, इतने बड़े बड़े दावे करने के बाद हालत ये है कि अपने घर के बिजली के बिल पे नहीं कर रहे, और बिजली का बिल पे करने के लिए घर को राउस डिक्लेयर कर दिया है। ये इसकी औकात है, जो मैं पहले दिन से कह रहा था कि इसकी यही औकात है। आप सवाल करके उसको पढ़े देते हैं, इसकी यही हैसियत है और यही औकात है। अमेरिकन रिपब्लिक उसकी उसके बारे में बातचीत थी, और उसमें बातचीत मैंने उनसे बात की, उसमें हमारे वो डेमोक्रेट भी थे और पार्लियामेंटेरियन और रिपब्लिकन भी थे। तो मैंने उससे साइफर के बारे में स्पेशली बात की कि साइफर के ऊपर जो है हमारी तशवीश है बहुत बड़ी, और उसके ऊपर आप अपनी कॉन्शियस हेयरिंग करें और ये तशवीश हमारी दूर करें इसके ऊपर कि क्या हुआ था, और बुला के उसको डोनाल्ड ट्रम्प को सारी से पूछा करें। हमारे जो एम्बेसडर ने रिपोर्ट भेजी, और वो जब ये साइफर भी क्लासीफाई हुआ तो उसके बाद जो है उसके ऊपर जो अल्फाज थे वो काबिल मजम्मत भी हैं और वो मदाखलत भी है बहुत बड़ी हमारी डेमोक्रेसी के ऊपर। तो मैंने उनसे वो डिमांड की, ये बात की, तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि वापस जाएंगे तो मैं फॉलो अप करूंगा कि जी आप यहाँ पे आए थे। तो और बातचीत भी हुई थी, लेकिन ये बातचीत भी हुई थी मेरी तरफ से, तो उसमें क्या किया आपने?